خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج نواب صاحب کی بھرپور فرمائش پہ ہم دوبارہ ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ نواب صاحب کے چند ایک سوالات کا جواب بھی لینا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت لودھراں کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میاں شفیق ارائیں صاحب جو ہیں وہ صدارت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ہم کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا پارٹی کی جانب سے اس وقت کیا ہدایات جو ہیں وہ نواب صاحب کو دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ نواب صاحب ہمیں دوبارہ یاد کرنے کا۔ نواب صاحب، اس وقت سب سے پہلا سوال کہ لودھراں میں اب ایک مشکل وقت شروع ہونے جا رہا تھا، بلکہ ہو چکا ہے، کیا اس وقت جو پارٹی کے حالات ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ لودھراں میں ابھی تک یہ پارٹی کے حالات ہی نہیں سیدھے ہو پا رہے؟ عرض جی، ہمیں پہلے بھی پتا تھا ایسے حالات کریٹ کریں گے، یعنی غریبی کو جھوپڑی میں یا غریبی کو مکانوں میں یہ اونٹ آ گھسے ہیں، تو لہٰذا یہ بدنامی کا باعث ہے۔ یہ تو جیسے کہتے ہیں نا جی، ایک پیالی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہے، ورنہ یہ تو اپنے مفاد پرست لوگ ہیں، چند آدمی ہیں، ان کا کوئی ایسا عوام میں روٹس نہیں ہے، عوام ان کو اچھا سمجھتی نہیں، خواہ وہ ایک اپنے آپ کو روٹس قائم کرنے کا ماجے کا میں بنے پھرتے ہیں۔ مگر میاں شفیق بہت اچھا آدمی ہے اور اس کی عظمت کو سلام بھیجتا ہوں۔ اس کا صاف کردار ہے اور صاف ستھرا آدمی ہے، تو لہذا میں باقی پچھلی دفعہ کوئی یا میرے سے غلطی ہوگی یا میڈیا نے بادشاہی کی تو میں قطعی صدارت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لودھراں کے۔ ہاں، البتہ اس وقت قبول ضرور کروں گا اگر مجھے اسد صاحب نے کہا یا عمران خان صاحب نے کہا تو پھر میں قبول، ورنہ وہ اچھا انسان ہے، اس پر یہ ٹھیک ہے، شریف ضرور شریف آدمی بنیادی طور پہ کمزور دل آدمی ہوتا ہے، تو لہذا ان کے یہ باقی اور پھرتے ہیں عوام کو غلط بہکانے والا یہ وہ فلاں کچھ نہیں ہوگا۔ 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے، بالکل یہ گولے مولے پھرتے رہیں گے، ان کی کوئی بات ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے صاحب کا ریکارڈ نہیں دیکھے، ہر چمک بھی ساتھ تھی، گورنمنٹ بھی ساتھ تھی، صاحب کو کراچی والی زبردستی جتوائی گئی ہے، تو 13 جماعت اکٹھی تھی۔ وہ یہ تو وہی بات ہے، قطرہ قطرہ ہمیشہ دریا، تو قطرہ قطرہ دریا نہیں بن سکا، تو یہ کیا ایک عمران خان کے پیچھے 80% لوگ آج الیکشن کراتے، کیوں نہیں کراتے؟ ڈر کے مارے الیکشن نہیں کراتے۔ ان کے وہ جو ڈھکے چھپی سیاست ہے وہ بھی بدنام ہو کے رہ جائے گی۔ پارٹی کی جانب سے کیا ہدایات ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے؟ فی الحال تو فی ایم این اے کے جو امیدوار ہے اس کو کہا گیا کہ آپ نے 200 لوگ لے کے آنے ہیں، تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس وقت؟ بیٹا بات سنو، جو ہدایات اوپر سے ملی ہے ہمیں، 5 بسیں ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر کے اور 3 بسیں صوبائی ٹکٹ ہولڈر کے، میں انشاءاللہ میں ایک وفادار سا انسان ہوں، درویش ہوں، اور ہمیشہ میں نے پارٹی چونکہ ایک صحیح انسان اور جس کی قیادت اس وقت عوام کو ضرورت ہے، ایسے جیسے آدمی کو عوام کی قیادت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر میں 5-10 بسیں اور بڑھا دوں تو اس میں کہ کون سا میرا، اس کا مطلب آپ 10 بسیں لے کے جا رہے ہیں؟ 10 بسیں میں لے جاؤں گا اور 3 بسیں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ لے جاؤں گا، اور 3 بسیں ملک اعجاز وگیمال جو کینڈیڈیٹ ہے تو 226 میں، تو انشاءاللہ برہان 225 میں ہے، انشاءاللہ 61 میں ہوں گا اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے صدقے، باقی شان کے صدقے، تو 224 میں عامر اقبال ہے، تو عامر اقبال جانے قیادت جانے تو میں اپنی طرف سے 16-17 بسیں لے جاؤں گا، اور دوستوں کی موٹریں علیحدہ ہوں گی،
ہم انشاءاللہ وہ کل کے ہم نے کمپین شروع کر دی ہے انشاءاللہ چونکہ ہر آدمی بزی ہوتا ہے. ابھی میں 2-4 جگہ گیا تھا, وہ کوئی لئی ہے, کوئی کسی کے کوئی تکلیف ہے, کوئی ملتان میں ہے. انشاءاللہ اب جب ہدایت ان قیادت نے کہا جو نیا آرڈر ملے گا جمعہ کو ہم آپ کو فوراً کریں, تو انشاءاللہ عوام سے اپیل کروں گا, برکر سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا, نوجوان قیادت سے اپیل کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر ایک جذبہ ہے اور ملک کی بقا کی خاطر جذبہ ہے, ملک کی استحکام یکجہتی کی خاطر ان میں قوم میں جذبہ ہے. ہم جیسے تھکے لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم تو یہ ہے بھائی چلو ہم پرانے تجربے کار سیاست کرتے کرتے ہمیں وہ یہی ہے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ آئیں میدان میں انشاءاللہ. جب بھی 47 میں مجھے یاد ہے انقلاب نوجوان لائے تھے, 70 میں نوجوان لائے. اب تو ماشاءاللہ عمران خان کی روٹ 80% ہے, اس وقت روٹ سے بھٹو صاحب کے بڑے سے بڑے 50% روٹ سے. اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان میں؟ ہر سے کون سے ادارہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی, ادارے کوئی امریکہ سے تو نہیں ہے, کوئی انگلینڈ سے تو نہیں ہے, ادارے تو ہم بھی سے ہے نہیں, ہمارے عزیز, ہمارے کوئی رشتے دار, ہمارے کوئی واسطے والے, یہی لوگ. یا ان سے واسطہ نہیں ہوگا تو ان کے بزرگوں سے ہمارا واسطہ ہے. ہم ایک ہیں, ملک ان کا بھی ملک ہے, ہمارا بھی ملک ہے, 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ چند لٹیرے آ گئے ہیں سیاست تو ایک بڑی عبادت ہے, یعنی پاکستان کا بنیاد رکھی, پاکستان بنایا. تو آپ بھی مہربانی کر کے اس میں پاکستان, مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو لٹیرے بٹیرے کوئی لندن جائیداد بنا لی, کوئی امریکہ, کوئی کہیں, کوئی یہ سارے لٹیرے ہیں. یہ لٹیروں کے آ کے خدا, یہ ضرور ہم سمجھتے ہیں بھئی بس کیا کریں, ہم ڈر کے مارے بولتے سکتے نہیں. وہاں جو بڑا بابا بیٹھا ہے نا, بڑا بابا, وہ ہمیں ڈرا دیتا ہے, ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں. بڑا بابا جانتے ہیں نا, سلیمان صاحب جانتے ہیں نا بڑا بابا. تو لہذا انشاءاللہ ہم فوج ہماری ہے, بااعتماد ادارہ ہے, اور اس نے ملک کی بقا اور استحکام, ملک کی یکجہتی کے لیے کتنی ہزاروں جانیں شہید کرائیں, اپنے بچے سکولوں میں شہید کرائے. تو لہذا یہ خون دینے والا ادارہ, ملک کے لیے خون دینا. یہ تو چام چٹھے ہیں, یہ لوٹ کے چلے گئے. یہ میرے ساتھ رہے, یہ جو میاں صاحب بنے پیتے یہ میرے ساتھ تحریک استقلال میں تھے. میں 117 کی ٹکٹ مجھے ملی تھی, اچھے کی ٹکٹ اس سے ملی. تحریک استقلال آپ کو نہیں جانتے ہوں گے, وہ ایئر مارشل اصغر خان کی پارٹی تھی, اس نے اس کا نام تحریک استقلال رکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو مجھے اچھے یہاں کی ٹکٹ ملی, رانا ابراہیم تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے, تو ان کو 118 کی ٹکٹ ملی تھی لودھا کی. تو آگے پھر بابا نے حکم کیا بین, اس پہ بین لگی, کیونکہ وہ ایک فوجی آدمی تھا, ڈکٹیٹر تھا. وہ سمجھتے تھے بڑے لوگ جو بڑے لیڈر ہیں سمجھتے تھے ہمارے کہے میں نہیں آئے گا, لہذا انہوں نے الیکشن ہی پوسٹ پون کرا دیے.